بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 51۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست و مددگار، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جس نے دوست بنایا انہیں تم میں سے، سو وہ انہی میں سے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ دشمنان دین کو اپنا ہمراز اور اصلاح کار بنانے اور ان پر کامل اعتماد کرنے کی ممانعت ہو رہی ہے، جس کی توضیح کئی مرتبہ پہلے گزر چکی ہے۔ مسلمانوں کی صفوں میں ابھی کئی منافق تھے جو مسلمانوں سے بھی روابط قائم کرنا چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ یہود کی طرف بھی دلی میلان رکھتے تھے، اور مسلمانوں کے راز وقتاً فوقتاً ان کو بتا آیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کی سرگرمیاں کیونکہ بہت خطرناک تھیں، اس لیے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ جو ایسے دلی تعلقات قائم کرے وہ زمرہ مسلمین سے نہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 52۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ ترجمہ: سو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے کہ وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے۔ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے فتح کامل، یا ظاہر کر دے کامیابی کی کوئی بات اپنی طرف سے، تو پھر ہو جائیں گے اس پر جو انہوں نے چھپا رکھا تھا اپنے دلوں میں نادم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 52 کی تفسیر۔ پہلے تو یہ عام حکم دیا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ ایسے گہرے یارانے نہ گانٹھو، ورنہ تمہارا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اب منافقین کے خاص گروہ کی روش کو بے نقاب کیا جا رہا ہے جو دونوں کشتیوں میں بیک وقت سوار رہنے کے لیے کوشاں تھے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ دل سے تو ایمان لائے ہوئے نہ تھے تاکہ وہ اپنی قسمت کو کلیتاً اسلام کے ساتھ وابستہ کر دیتے، اور مشکلات اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر اسلام کو غالب و منصور کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے۔ وہ تو مصلحت کے پرستار تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام اور کفر میں کشمکش شروع ہے، ہو سکتا ہے مسلمانوں کا پلہ باری رہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کفر کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ ان غیر یقینی حالات میں ان کی عقل مصلحت بین کا فیصلہ یہی تھا کہ کسی ایک فریق کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ کر دینا نادانی بلکہ دیوانگی ہے۔ اس لیے تم مسلمانوں سے بھی راہ و رسم رکھو، اور کفار کے ساتھ بھی تمہارے تعلقات دوستانہ رہیں۔ اگر مسلمانوں کو شکست ہو جس کے وہ دل سے خواہاں تھے، تو اس وقت تم بے یار و مددگار ہو کر نہ رہ جاؤ۔ ان کی اس غلط اندیشی پر انہیں سرزنش ہو رہی ہے کہ تم کس ادھیڑ بن میں ہو۔ اللہ تعالیٰ تو عنقریب اپنے دین کو فتح مبین عطا فرمانے والا ہے، اور مسلمانوں کی تقویت اور دین کی اشاعت کے دوسرے وسائل بہم پہنچانے والا ہے۔ اس وقت تمہاری یہ دوغلی پالیسی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ دائرتن گردش زمانہ کو کہتے ہیں۔ نخشا ان تصیبنا دائرتن کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب مسلمان ان کو ٹوکتے کہ اللہ تعالیٰ کے بار بار منع فرمانے کے باوجود تم یہود سے قطع تعلق کیوں نہیں کرتے، تو وہ منافق ان کو جواب دیتے کہ یہود بڑے متمول اور سرمایہ دار ہیں، ہم تو فقط اس لیے ان کے ساتھ راہ و رسم رکھتے ہیں کہ مبادا کہیں قحط پڑ جائے یا کوئی اور ناگہانی مصیبت آ جائے تو اس وقت ہم ان سے روپیہ پیسہ یا غلہ وغیرہ کی امداد لے سکیں۔ ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ فرما دیا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دے گا، دولت و ثروت مسلمانوں کی لونڈی بنے گی، یہ یہودی مہاجن اور ساہوکار یہاں سے جلا وطن کر دیے جائیں گے۔ اس وقت حسرت و ندامت کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہ رہے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے اسلام کا دامن مضبوطی سے تھام لو اور اس کے دشمنوں سے اپنے تعلقات منقطع کر لو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 53۔
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ ترجمہ: اور اس وقت کہیں گے ایمان والے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں اللہ کی سخت سے سخت کہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، اکارت گئے ان کے اعمال اور ہو گئے وہ سراسر نقصان اٹھانے والے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 53 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ مسلمان آپس میں کہا کرتے کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے جوش و خروش سے قسمیں کھا کر ہمیں اپنی اعانت کا یقین دلایا کرتے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب دیکھو کسی دشمن دین کی گود میں بیٹھے اس سے سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 53 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ہو گئے وہ سراسر نقصان اٹھانے والے۔ ان کی کافر دوستی اور مسلم دشمنی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو نیکیاں بظاہر انہوں نے کی تھیں وہ اکارت ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے نفاق کا پردہ چاک کر کے انہیں رسوا کر دیا، اور قیامت کے روز انہیں اپنی بد نصیبی کا صحیح احساس ہوگا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 54۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے تو اس کی بد نصیبی سو ان قریب لے آئے گا اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم، محبت کرتا ہے اللہ ان سے اور وہ محبت کرتے ہیں اس سے، جو نرم ہوں گے ایمانداروں کے لیے، بہت سخت ہوں گے کافروں پر، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور نہ ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے، نوازتا ہے اس سے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی کشادہ رحمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 54 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس آیت کریمہ میں مخلص مسلمانوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری صفوں میں چھپے ہوئے منافق اگر اعلانیہ کفر اختیار کر لیں تو بھی اسلام کا چراغ روشن رہے گا، ان کی جگہ ان سے بہتر، ذہین، فہیم اور مخلص لوگ اسلام کو قبول کریں گے اور اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیں گے۔ نیز اس آیت میں ایک بہت بڑے واقعے کے متعلق پیشین گوئی بھی کی گئی ہے کہ بعض بدنصیب اس دین سے برگشتہ ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام کو ایسے جانباز سپاہی اور جواں ہمت مجاہد عطا فرمائے گا جو ان مرتدین کا کلا کما کر کے مملکت اسلامیہ کی بنیادوں کو ایسا مضبوط اور مستحکم بنا دیں گے کہ پھر صدیوں تک اس میں لچک پیدا نہ ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہا۔ حضور سرور کائنات علیہ اجمل التحیات و احسن التسلیمات کے آخری ایام میں اسود عنسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، لیکن فیروز دیلمی نے اس رات اس کا کام تمام کر دیا جس کی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے اسی وقت صحابہ کو اس کی اطلاع بھی دے دی، جس سے صحابہ کو بڑی فرحت ہوئی۔ بزاوی قبیلہ بنی حنیفہ میں مسیلمہ کذاب نے، بنو اسد میں طلیحہ نے اپنے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حالات اور نازک ہو گئے۔ کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ غرض یہ کہ ارتداد کی آندھی اس زور سے چلی کہ عرب کے بادیہ نشین قبائل میں سے شاذ و نادر ہی کوئی اپنے ایمان کی شمع روشن رکھ سکا، لیکن صد آفرین حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان و یقین پر، ان کے عزم و استقلال اور ان کے تدبر و فراست پر، اور ان جاں باز اور سرفروش مسلمان مجاہدین پر جنہوں نے اس تند و تیز طوفان کا منہ پھیر دیا اور 2 سال سے کم عرصے میں سارے جزیرہ عرب پر پھر توحید کا پرچم لہرانے لگ گیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 54 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے تو اس کی بدنصیبی سو ان قریب لے آئے گا اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم۔ وہ قوم کون تھی؟ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے رفقار، ان کے لشکروں کے جانباز سپاہی، یمن کے قبائل، عرب کے دوسرے لوگ جنہوں نے بڑی بے جگری سے اس فتنے کا مقابلہ کیا، رضی اللہ عنہم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 54 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔
محبت کرتا ہے اللہ ان سے اور وہ محبت کرتے ہیں اس سے۔ ہر فتو اور نتھو کا کام نہیں کہ وہ حوادثات کے منہ زور ریلے کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے اور فتنہ و فساد کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کود کر انہیں گلزار خلیل بنا دے۔ اس لیے فرمایا کہ اس نازک وقت میں اسلام کی امداد کے لیے سر بکف نکلنے والے صرف وہی لوگ ہوں گے جو ان صفات سے متصف ہوں گے، وہ اللہ کے پیارے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا محبوب ہوگا۔ اہل ایمان کے لیے وہ نرم، مشفق اور سراپا لطف و عنایت ہوں گے، اور کافروں کے لیے فولاد کی چٹان کی طرح سخت۔ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ اس والہانہ سرفروشی اور تن فراموشی کے پس پردہ کوئی مادی منفعت کار فرما نہیں ہوتی، بلکہ ان کا ہر قدم اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اٹھتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے متاثر نہیں ہوتے۔ آپ نے غور فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ان کے جانباز مجاہدوں کو قرآن کریم کن الفاظ سے خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ جس کے سپاہیوں کی یہ شان ہو، جس کے لشکری ان اوصاف حمیدہ سے متصف ہوں، جنہیں زبان قدرت ان پاکیزہ جملوں سے سرفراز فرما رہی ہو، اس خلیفہ برحق کی شان کتنی رفیع اور اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ ایسے خلیفہ کی خلافت کی حقانیت کے بارے میں کسی ایسے شخص کو تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا جو قرآن کو خدا کا کلام اور اپنے خدا کو علیم بذات الصدور یقین کرتا ہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 54 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔ مال کے حقیقی جسے چاہتا ہے اسے اپنے انعامات سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس کا فضل و کرم بے پایاں ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کس ذرہ ناچیز کو اپنی رحمت سے رشک مہر درخشاں بنانا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 55۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ ترجمہ: تمہارا مددگار تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول پاک ہے، اور ایمان والے ہیں جو صحیح نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، اور ہر حال میں وہ بارگاہ الہی میں جھکنے والے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 55 کی تفسیر۔ پہلے دشمنان اسلام سے دوستی اور محبت کرنے سے روکا گیا، اب بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کس سے محبت و پیار کریں، کسے اپنا ناصر اور مددگار بنائیں۔ فرمایا تمہارا دوست اور مددگار اللہ تعالیٰ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ وہم راکعون، یعنی نہایت خشوع و خضوع سے عبادت الہی میں مشغول و منہمک رہتے ہیں۔ راکع بمانی خاشع کثیر الاستعمال ہے۔ مثلا یعنی کسی فقیر کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ، ہو سکتا ہے کہ تو ذلیل ہو جائے اور زمانہ اس کو سر بلند کر دے۔ اسی طرح ورکعی مع الراکعین میں بھی رکوع سے عاجزی اور انکساری ہی مراد ہے، کیونکہ یہ رکوع جو ہم نماز میں کرتے ہیں وہ پہلی امتوں میں نہیں تھا۔ اس صورت میں یہ جملہ حال ہوگا، اور نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے ایماندار ذوالحال ہوں گے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ آیت حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی۔ ہوا یوں کہ ایک سائل نے آ کر سوال کیا، آپ اس وقت حالت رکوع میں تھے، آپ نے اپنی انگوٹھی اتار کر اسے دے دی۔ بعض صاحبان نے اس آیت سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خلافت بلا فصل پر استدلال کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لفظ ولی سے مراد یہاں متصرف فی الامور یعنی امام اور خلیفہ ہے، اور انما حصر کا کلمہ ہے، تو آیت کا مطلب ہوا کہ تمہارے امور میں تصرف کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ، اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مومن ہیں جنہوں نے رکوع کی حالت میں خیرات دی ہو۔ اور یہ کام کیونکہ صرف حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کیا، اس حصر کے پیش نظر صرف آپ ہی خلیفہ ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کا یہ استدلال کئی وجوہ سے توجہ کے لائق نہیں۔ ایک تو اس لیے کہ ولی کا معنی یہاں متصرف فی الامور خلیفہ اور امام نہیں بلکہ ناصر اور مددگار ہے، کیونکہ بین ہی یہی لفظ اس آیت میں مذکور ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو ولی نہ بناؤ۔ اور یہ واضح ہے کہ کوئی بھی انہیں خلیفہ نہیں بناتا تھا، بلکہ بعض منافق انہیں اپنا ناصر اور مددگار سمجھتے تھے۔ اس آیت کے بعد والی آیت میں بھی ولی بمانی ناصر ہے، تو جس چیز کی نفی ہو رہی ہے اسی کا ہی اس بات ہو رہا ہے، یعنی یہودی وغیرہ تمہارے دوست نہیں بلکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن تمہارے دوست ہیں۔ دوسری عرض یہ ہے
کہ ولایت عامہ اور خلافت کبریٰ اگر صرف ان لوگوں میں ہی محصور ہو جن میں وہم راکعون کی صفت پائی جاتی ہو تو پھر حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما بلکہ جملہ 11 ائمہ اہل بیت کی امامت کا ان صاحبان کو بھی انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ ان میں سے کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی، اور امام صرف وہی ہو سکتا ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ اس لیے ان کے اپنے قائم کردہ قاعدے کے مطابق ان حضرات میں سے کوئی بھی امام نہیں ہوگا، اور شاید اس بات کے لیے تو وہ بھی تیار نہ ہوں۔ تیسری کھلی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ آیت حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت بلا فصل کی دلیل ہوتی تو حضرت اسے ضرور پیش فرماتے، اور ان وجوہات کے پیش نظر ان صاحبان کا استدلال قابل التفات نہیں۔ نیز یہ روایت بھی توجہ طلب ہے، نماز میں سائل کے سوال کی طرف توجہ کرنا، پھر ایک ہاتھ کی انگلی میں جو انگوٹھی ہے اس کو دوسرے ہاتھ سے اتارنا، پھر ہاتھ بڑھا کر سائل کو دینا، یہ عمل کثیر اور توجہ الی الغیر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان سے بہت بعید ہے، جن کی حالت استغراق کا یہ عالم ہوتا تھا کہ نماز ادا کرتے ہوئے دنیا و ما فیہا بلکہ اپنے جسم تک کی خبر نہ رہتی تھی۔ ایک بار جناب کے جسم کو چیر کر تیر نکالا گیا، لیکن نہ آپ کو درد ہوا اور نہ تیر نکالنے کا علم ہوا۔ ایسی محویت سے نماز ادا کرنے والا حالت نماز میں کسی غیر کی طرف متوجہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ وہ انگوٹھی سونے کی تو ہرگز نہ تھی، کیونکہ سونا مردوں پر حرام ہے، یقیناً چاندی کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ اس کا وزن 1 تولہ ہوگا، جس کی قیمت اس وقت 1 روپے سے بھی کم تھی۔ اگر 1 روپیہ صدقہ کرنے سے خلافت کا حق ثابت ہو جاتا ہے تو جنہوں نے ہزاروں اشرفیاں ایک بار ہی نہیں کئی بار بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی، اور جب بھی اسلام کے لیے ضرورت پڑی سونے اور چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی جولیاں قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیں، ان کی خلافت کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 56۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ ترجمہ: اور یاد رکھو جس نے مددگار بنایا اللہ کو اور اس کے رسول کریم کو اور ایمان والوں کو تو وہ اللہ کے گروہ سے ہیں، اور بلا شبہ اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ یہاں پر چھٹے پارے کا 12واں رکوع مکمل ہوا، اور یہاں پر چھٹے پارے کا 3را پاؤ مکمل ہوا۔